اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ حیض و نفاس میں کون سے ممنوع کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں مدرج ذیل 4 کام نہیں کریں گی۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، جمع بھی نہیں کر سکتی اور بیت اللہ کا طواف بھی منع ہے۔ حیض و نفاس والی عورتیں باقی تمام کام کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ اور طواف کے دوران میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ عبادت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آج کا دوسرا سوال ہے، حیض و نفاس میں چھوڑی گئی عبادات کی قضا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ فرض روزہ اور فرض طواف کی قضا دی جائے گی، لیکن فرض نماز کی قضا نہیں دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تو طواف نہ کر حتیٰ کہ پاک ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حیض و نفاس شروع ہونے سے پہلے جو نماز فرض ہو چکی تھی، یعنی جس نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن اس نے سستی کی بنا پر ابھی تک اسے ادا نہیں کیا تھا، تو اس نماز کی قضا حیض و نفاس کے بعد دینا ہوگی، کیونکہ وہ نماز اس پر فرض ہو چکی تھی۔ حیض یا نفاس کا خون وقت سے پہلے ختم ہو جائے تو تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور نماز و روزہ فرض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائے تو غسل کر اور نماز شروع کر دے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک ضرور پہنچایا کرے۔ اللہ حافظ۔